اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ کیا خدا اپنے نبی کی پرورش کے لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب کرتا ہے جو حالت کفر میں ہو؟ کیا ایسا شخص جو مسلمان نہ ہو سردار انبیاء کا نکاح پڑھا سکتا ہے؟ کیا کسی کافر کے گھر سے کھانا پینا اور اس کے گھر میں رہنا جائز ہے؟ کیا اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کسی کافر سے مدد لینا جائز ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے دیکھیے ہماری آج کی ویڈیو۔ ناظرین، حضرت ابو طالب پیغمبر اکرم کی بعثت سے بہت پہلے ہی اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا بھتیجا مقام نبوت تک پہنچے گا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب قریش کے قافلے کے ساتھ شام گئے تھے تو اپنے 12 سالہ بھتیجے حضرت محمد کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس سفر میں انہوں نے آپ کی بہت سی کرامات کا مشاہدہ کیا۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جوں ہی قافلہ بحیرہ نامی راہب کے قریب سے گزرا، جو قدیم زمانے کے ایک گرجا گھر میں مشغول عبادت تھا اور اس سے باہر نہیں نکلتا تھا اور توریت و انجیل کا عالم تھا، اس کے پاس تجارتی قافلے اپنے سفر کے دوران اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو راہب کی نظریں قافلے والوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جم کر رہ گئیں۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال سے زیادہ نہ تھی۔ بحیرہ تھوڑی دیر کے لیے حیران و ششدر رہا، پھر گہری اور پرمانی نظروں سے دیکھنے کے بعد کہا، یہ بچہ تم میں سے کس سے تعلق رکھتا ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے بتایا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، اس بچے کا مستقبل بہت درخشاں ہے۔ یہ وہی پیغمبر ہے جس کی نبوت اور رسالت کی آسمانی کتابوں نے خبر دی ہے اور میں نے اس کی تمام خصوصیات کتابوں میں پڑھی ہیں۔ ابو طالب اس واقعے اور اس جیسے دوسرے واقعات سے پہلے دوسری علامات سے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور معنویت کو سمجھ چکے تھے۔ اہل سنت کے مشہور عالم اور کتاب ملل والنحل کے مصنف علامہ شہرستانی اور دوسرے علماء کی نقل کے مطابق 1 سال آسمان مکہ نے اہل مکہ سے اپنی برکت روک لی، یعنی بارش نہ ہوئی، اور سخت قسم کی قحط سالی نے لوگوں کو گھیر لیا تو ابو طالب نے حکم دیا کہ ان کے بھتیجے محمد کو، جو ابھی شیر خوار ہی تھے، لایا جائے۔ جب بچے کو اس حال میں کہ وہ ابھی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا انہیں دیا گیا تو وہ اسے لینے کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آہوزاری کے ساتھ اس طفل شیر خوار کو 3 مرتبہ اوپر کی طرف بلند کیا اور ہر مرتبہ کہا، پروردگار، اس بچے کے حق کا واسطہ ہم پر بابرکت بارش نازل فرما دے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ افق سے بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور مکہ کے آسمان پر چھا گیا، اور بارش سے ایسا سیلاب آیا جس سے خوف پیدا ہونے لگا کہ کہیں خانہ کعبہ کو ہی نہ نقصان پہنچ جائے۔ اس کے بعد شہرستانی کا کہنا ہے کہ یہی وہ واقعہ ہے جو ابو طالب کے اپنے بھتیجے کے بچپن سے ہی اس کی نبوت اور رسالت سے آگاہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور یہ ان کے پیغمبر اکرم پر ایمان رکھنے کا ثبوت بھی ہے۔ اور ابو طالب نے بعد میں یہ اشعار اسی وجہ کی مناسبت سے کہے تھے، وہ ایسا روشن چہرے والا ہے کہ بادل اس کے واسطے سے بارش برساتے ہیں، وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ پھر فرمایا کہ بنی ہاشم میں سے جو چل بسے ہیں وہ اسی سے پناہ لیتے ہیں اور اسی کے صدقے نعمتوں اور احسانات سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایسی میزان عدالت ہے جو ایک جو کے دانے کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں کرتا، اور درست کاموں کا ایسا درک کرنے والا ہے جس کے درک کرنے میں کسی شک و شبہ کا خوف نہیں ہے۔ قحط سالی کے وقت قریش کا ابو طالب کی طرف متوجہ ہونا اور حضرت ابو طالب کا خدا کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا واسطہ دینا شہرستانی کے علاوہ اور دوسرے بہت سے عظیم مورخین نے بھی نقل کیا ہے۔ مرحوم علامہ امینی نے اسے اپنی کتاب الغدیر میں اور دیگر اہل سنت مورخین نے شرح بخاری، المواہب، الخصائص الکبریٰ، شرح بہجت المحافل، سیرت حلبیہ، سیرت نبوی اور طلبۃ الطالب میں نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ مشہور اسلامی کتابوں میں ابو طالب کے بہت سے اشعار ایسے ہیں جو ہماری دسترس میں ہیں، جن کے مجموعے کا نام دیوان ابو طالب رکھا گیا ہے۔
ہم ان میں سے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اے میرے بھتیجے، خدا کی قسم، جب تک ابو طالب مٹی میں نہ سو جائے اور لحد کو اپنا بستر نہ بنا لے، دشمن ہرگز ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر جناب ابو طالب ایک اور جگہ فرماتے ہیں، لہٰذا کسی چیز سے نہ ڈرو اور اپنی نبوت اور خدائی منصب کا اعلان کر دو، بشارت دو اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر دو۔ پھر فرمایا، تو نے مجھے اپنے مکتب کی دعوت دی اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تیرا ہدف و مقصد صرف پند و نصیحت کرنا اور بیدار کرنا ہے۔ تو اپنی دعوت میں امین ہے۔ اسی طرح جناب ابو طالب نے ایک اور جگہ فرمایا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ محمد کا دین تمام ادیان میں سب سے بہتر دین ہے۔ پھر یہ شعر بھی جناب ابو طالب علیہ السلام کا ہے، اے قریش، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ محمد موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے مانند خدا کے پیغمبر اور رسول ہیں، جن کے آنے کی پیش گوئی گزشتہ آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور ہم نے اسے پا لیا ہے۔ خدا کے بندے اس سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں اور جسے خداوند متعال نے اپنی محبت کے لیے مخصوص کر لیا ہو، اس شخص سے یہ لگاؤ بے جا نہیں ہے۔ ناظرین، ابن ابی الحدید جناب ابو طالب علیہ السلام کے کافی اشعار نقل کرنے کے بعد، جن کے مجموعے کو ابن شہر آشوب نے متشابہات القرآن میں 3000 اشعار شمار کیا ہے، کہتا ہے کہ ان تمام اشعار کے مطالعے سے ہمارے لیے کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کے دین پر ایمان رکھتے تھے۔ پیغمبر اکرم سے بہت سی ایسی احادیث بھی نقل ہوئی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے فداکار چچا ابو طالب کے ایمان پر گواہی دیتی ہیں۔ کتاب ابو طالب مومن قریش کے مصنف کی نقل کے مطابق ایک یہ ہے کہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جنازے کے ساتھ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، ہائے میرے بابا، ہائے ابو طالب، میں آپ کی وفات سے کس قدر غمگین ہوں، میں کس طرح آپ کی مصیبت کو بھول جاؤں۔ اے وہ شخص جس نے بچپن میں میری پرورش اور تربیت کی اور بڑے ہونے پر میری دعوت پر لبیک کہی، میں آپ کے نزدیک اسی طرح تھا جس طرح چہرے میں آنکھ اور بدن میں روح ہے۔ نیز رسول اکرم ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اہل قریش اس وقت تک میرے خلاف کوئی ناپسندیدہ اقدام نہ کر سکے جب تک ابو طالب کی وفات نہ ہو گئی۔ ناظرین، ایک طرف سے یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات سے کئی سال پہلے خدا کی طرف سے یہ حکم مل چکا تھا کہ وہ مشرکین کے ساتھ کسی قسم کا دوستانہ رابطہ نہ رکھیں۔ اس کے باوجود ابو طالب کے ساتھ اس قسم کے تعلق اور مہر و محبت کا اظہار اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم انہیں مکتب توحید کا معتقد جانتے تھے، ورنہ یہ بات کس طرح ممکن ہو سکتی تھی کہ دوسروں کو تو مشرکین کی دوستی سے منع کریں اور خود ابو طالب سے عشق کی حد تک محبت رکھیں۔ ناظرین، اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچنے والی احادیث میں حضرت ابو طالب کے ایمان و اخلاص کے بڑے کثرت سے مدارک نظر آتے ہیں، جن کو یہاں بیان کرنے سے بحث طولانی ہو جائے گی۔ یہ احادیث منطقی استدلال کی حامل ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ اس میں امام علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا ابو طالب مومن تھے، جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا، تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگ یہ کیوں خیال کرتے ہیں کہ ابو طالب کافر تھے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ اس عقیدے کے ساتھ پیغمبر اکرم اور جناب ابو طالب کو طعنہ دیتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی کئی آیات میں اس بات سے منع کیا گیا ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ مومن عورت ایمان لانے کے بعد کافر کے ساتھ رشتہ ازدواج میں نہیں رہ سکتی؟ اور یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا پہل ایمان لانے والوں میں سے ہیں اور وہ حضرت ابو طالب کی زوجیت میں ابو طالب کی وفات تک رہیں۔ ناظرین، ان تمام باتوں کے علاوہ اگر انسان ہر چیز میں شک کرے تو کم از کم اس حقیقت میں تو شک نہیں کر سکتا کہ جناب ابو طالب
اسلام اور پیغمبر اکرم کے صف اول کے حامی و مددگار تھے۔ انہوں نے اسلام اور رسول اللہ کی جو حمایت کی ہے اسے کسی طرح بھی رشتہ داری اور قبائلی تعصبات سے منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا زندہ نمونہ شیب ابی طالب کی داستان ہے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ جب قریش نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا ایک شدید اقتصادی، سماجی اور سیاسی بائیکاٹ کیا اور ان سے ہر قسم کے روابط منقطع کر لیے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واحد حامی اور مدافع حضرت ابو طالب نے اپنے تمام کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا اور برابر 3 سال تک ہاتھ کھینچے رکھا، اور بنی ہاشم کو ایک پہاڑی درے میں لے گئے جو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان شیب ابی طالب کے نام سے مشہور تھا۔ وہاں پر سکونت اختیار کر لی۔ ان کی فداکاری اس مقام تک جا پہنچی کہ قریش کے حملوں سے بچنے کے لیے کئی ایک مخصوص قسم کے برج اور مورچے تعمیر کرنے کے علاوہ ہر رات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بستر سے اٹھاتے اور ان کے آرام کے لیے دوسری جگہ مہیا کرتے، اور حضرت علی کو ان کی جگہ پر سلا دیتے اور حضرت علی سے یہ کہتے کہ میں نے تجھے فرزند عبداللہ کا فدیہ قرار دیا ہے۔ ناظرین، یہ ایک عقلی دلیل ہے کہ اگر جناب ابو طالب اور ان کے فرزند ارجمند نہ ہوتے تو اسلام کے لیے کوئی سہارا نہ تھا۔ جناب ابو طالب نے مکہ میں پیغمبر اکرم کی مدد کی اور حضرت علی علیہ السلام نے مدینہ میں اور اسلام کی حمایت میں عظیم قربانیاں پیش کیں۔ نیز ہمیں اس امر کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ زبان سے کلمہ شہادتین وہ ادا کرتا ہے جو پہلے کسی اور دین پر ہو اور اسے ترک کر کے دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہو۔ یہ متفقہ الہ ہے کہ جناب ابو طالب اسلام کے ظہور سے پہلے دین ابراہیم، جسے دین حنیف کہا جاتا ہے اور وہ سراسر اسلام ہی تھا، پر قائم تھے۔ انہوں نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔ اس لیے جو شخص اپنی پیدائش کے وقت سے ہی مومن ہو، اس سے کلمہ شہادتین کا اظہار کرنے کی قطعاً امید نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی یہ کوئی شرعی حکم ہے۔ نیز ہمیں یہ امر بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ہی پڑھایا تھا۔ کیا کسی رسول اور خاص کر سردار انبیاء کا نکاح معاذ اللہ کوئی کافر پڑھا سکتا ہے؟ ناظرین، اس ویڈیو کی تیاری میں جن کتب سے مدد لی گئی وہ یہ ہیں: سیرت ابن ہشام، سیرت حلبیہ، خزانۃ الادب، تاریخ ابن کثیر، شرح ابن ابی الحدید، فتح الباری، بلوغ العرب، تاریخ ابی الفداء، الغدیر، ابو طالب مومن قریش، تاریخ طبری اور تفسیر نمونہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب بھی کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا مت بھولیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔